یہ بے انصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ جن پر کل تک آپ جان چھڑکتے تھے، آج ان سے نظریں پھیر کر آپ میرے دام محبت میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ ملکہ تروب نے ایک روز عبد الرحمن سے کہا، آپ صرف مرد نہیں، بادشاہ بھی ہیں، آپ کو دل بھی بادشاہوں کا ہونا چاہیے۔ میں کسی عورت پر یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے جذبات کو کچلا جائے۔ میں 2-3 دنوں کے لیے اپنی جاگیر پر جا رہی ہوں۔ آپ مدثرہ، جاریہ اور شفا کو وہی محبت اور توجہ دیں جو مجھ سے پہلے دیا کرتے تھے، ورنہ ان کی آہیں مجھے جلا ڈالیں گی۔ نہیں سلطانہ، عبد الرحمن نے بےتابی سے کہا، میں 2-3 لمحے بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم 2-3 دنوں کی بات کر رہی ہو۔ میں آپ کو اس لیے نہیں چاہتی کہ آپ بادشاہ ہیں، ملکہ تروب نے کہا، نہ آپ مجھے اس وجہ سے اچھے لگتے ہیں کہ آپ کے پاس زر و جواہرات کے خزانے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک انسان کی حیثیت سے محبت کے قابل سمجھا ہے، لیکن میں جب کسی عورت کو آپ کے ہاتھوں دکھی دیکھتی ہوں تو میری محبت مجروح ہو جاتی ہے۔ میں یہاں سے 2-3 دن غیر حاضر رہوں گی۔ اس نے عبد الرحمن کو جذبات میں الجھا کر اس طرح بے بس کر دیا جیسے بڑا ہی زہریلا ناگ سپیرے کی بین پر جھوم رہا ہو۔ سلطانہ نے محبت کا اظہار ایسے والہانہ انداز سے کیا جیسے وہ بھی عبد الرحمن کے بغیر 2 لمحے بھی زندہ نہ رہ سکتی ہو۔ شام کو اپنی جاگیر میں پہنچ گئی۔ عبد الرحمن نے اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ باڈی گارڈز بھیج دیے جنہیں رات کو سلطانہ کے گھر کے ارد گرد پہرا دینا تھا۔ شاہی باورچی بھی ساتھ آئے تھے اور خادمائیں بھی، اور ایلوگیس بھی سائیں کی بحروب میں آ گیا۔ اس پر کسی گارڈ کو شک نہ ہوا۔ میں ہر لحاظ سے کامیاب ہوں، سلطانہ نے کہا۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ یہ شخص عورت کے معاملے میں اس قدر کمزور ہوگا کہ دونوں جہاں بھول جائے گا۔ دماغ میں عورت سما جائے تو بڑے جرری جنگجو بھی ہتھیار اٹھانے کے قابل نہیں رہتے، ایلوگیس نے کہا۔ اور اگر عورت کسی بزدل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اسے کہہ دے کہ میں تمہاری غیرت ہوں تو وہ بزدل بڑی جرری جنگجوؤں کو گھٹنے بٹھا دیتا ہے۔ ہم اندلس کے ان بادشاہوں کو اسی طرح بیکار کرتے جائیں گے۔ ایلوگیس نے اپنے ساتھ چھوٹی سی ایک صندوقچی لایا تھا۔ اس نے وہ کھول کر سلطانہ کے آگے رکھ دی اور بولا، یہ حقیر سا نذرانہ ہے جو شاہ فرانس لوئی کی طرف سے تمہارے لیے آیا ہے۔ تمہارا اصل انعام تمہارا منتظر ہے۔ مجھے اور کیا کرنا ہے؟ سلطانہ نے پوچھا۔ یہی کچھ جو تم کر رہے ہو، ایلوگیس نے کہا۔ میں تمہیں بتاتا رہوں گا۔ میں نے ان تینوں کنیزوں کو جن پر وہ فدا ہے اپنے ساتھ ملا لیا ہے، سلطانہ نے کہا۔ محل میں میری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں۔ مردوں میں موسیقار زریاب ہے جس پر شاہ اندلس عاشق ہے۔ دربار میں زریاب کا اتنا اثر ہے کہ اکثر اس کا حکم چلتا ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کرا بھی سکتا ہے۔ زریاب میں کوئی مافوق الفطرت قوت ہے، جو بات منوانا چاہتا ہے منوا لیتا ہے، اور شاہ اندلس اس کے آگے کمزور سا بچہ بن جاتا ہے۔ مجھے وہ ذرا مختلف نظروں سے دیکھتا ہے، میں ان نظروں کو سمجھتی ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ دوسروں پر جادو چلانے والا میرے جادو کا شکار ہو جائے گا۔ اسے اپنے ساتھ ملانا ضروری ہے، ایلوگیس نے کہا۔ اور ایک بار سن لو، عبد الرحمن کو قتل نہیں کرنا، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اسے عیش و عشرت میں ڈالے رکھو، باقی کام ہم کریں گے۔ ایلوگیس، سلطانہ نے قدرے روبدار آواز میں کہا، میں اپنے متعلق تمہیں ایک بات بتا دوں، میں کبھی کسی کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بنی، میں کھلونا بنایا کرتی ہوں۔ تم نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا کہ تمہارا منصوبہ کیا ہے، تمہاری سازش کیا ہے جس کے لیے تم مجھے زمین ہموار کر رہے ہو۔ کیا تم لوگ مجھ پر اعتبار نہیں کرتے؟ اگر میں یہ کہوں کہ تم مجھے اپنی سازش کے بھین چڑھا دو گے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ مجھے ان قیمتی موتیوں سے خریدنے کی کوشش نہ کیا کرو، ایلوگیس۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ تم بہت ہی دانشمند عورت ہو اور اشارے سمجھ لیتی ہو، ایلوگیس نے کہا۔ میں نے تمہارا انتخاب غلط نہیں کیا تھا۔ کیا تم ابھی تک نہیں سمجھ سکی کہ ہمارا منصوبہ، ہماری سازش کیا ہے؟ تمہیں یاد ہوگا کہ پہلی ملاقات میں جب تم نے میرا بحروب اتار دیا تھا تو میں نے تم پر اپنا آپ ظاہر کر کے پوچھا تھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے اور مذہب کے متعلق تمہارے جذبات کیسے ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ مذہب کے متعلق تمہارے کوئی جذبات نہیں، تمہارا مذہب صرف یہ خواہش ہے کہ تمہیں ملکہ بنا دیا جائے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں ہم ملکہ بنا دیں گے۔ اب کچھ عرصہ عبد الرحمن کی ملکہ بنی رہو، جب اندلس کی اسلامی گدی کو زوال آئے گا تو تم ایک ریاست کی ملکہ ہوگی اور ریاست تمہیں شاہ فرانس کی طرف سے ملے گی۔ ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ ہم اس ملک میں بغاوت کرنی ہے۔ ہم نے ایک زمین دوست تحریک چلائی ہے۔ تم جانتی ہو کہ جہاں بادشاہ کے خلاف بغاوت ہوتی ہے وہاں بادشاہ کی فوج قتل و غارت کرے گی۔ اگر بادشاہ زریاب جیسے موسیقاروں اور تم جیسی جادو جگانے والی حسین عورتوں میں مدہوش پڑا ہوا تو اس کا سارا نظام، جس میں فوجی نظام بھی شامل ہے، کمزور اور بے پرواہ ہو جائے گا۔ تمہارا کام یہ ہوگا کہ شاہ اندلس کو اپنے طلسم میں ایسا گرفتار کرو کہ اسے جب یہ اطلاع ملے کہ اس کے نیچے سے تخت سرک رہا ہے
تو بھی وہ حقیقت کی دنیا میں لوٹ کر نہ آئے۔ تم نے سمجھ لیا ہے سلطانہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم عبد الرحمن کو زندہ رہنے دیں گے، لیکن اس کی ذات اور فطرت کے شہسوار اور تلوار کی دھنی سالار کو مار دیں گے۔ یہ کام آسان نہیں، اس لیے تمہیں انعام بہت زیادہ مقرر کیا گیا ہے، ایک ریاست جس کی تم ملکہ ہوگی۔ ایلوگیس اور وہ تحریک جس کا اس نے مقصد بیان کیا تھا افسانوی باتیں نہیں۔ ایلوگیس کوئی افسانوی یا تصوراتی کردار تھا۔ اندلس کے مسلمان حکمرانوں کو سقوط غرناطہ تک پہنچانے والوں کے ہراول کا کماندار ایلوگیس تھا۔ قدرت نے اسے غیر معمولی عقل اور دانش سے نوازا تھا۔ مذہبی علوم کا وہ عالم تھا اور میدان عمل کا سپاہی تھا۔ اس نے عربی زبان پر عبور حاصل کیا اور قرآن کا گہرا مطالعہ کر کے اللہ کے کلام کو سمجھا۔ اندلس میں پمپلونا کے مقام پر عیسائیوں کی عبادت گاہ کے کھنڈر تھے۔ وہاں سے ایک کتاب برآمد ہوئی جو ایلوگیس کے ہاتھ لگ گئی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے متعلق بڑی بیہودہ باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ یہ کتاب ہاتھ میں سے لکھی گئی تھی اور اس میں عالموں اور واقعات کے حوالے بھی تھے۔ ان حوالوں سے تحریر جو محض بے بنیاد تھی مستند لگتی تھی۔ ایلوگیس نے اس کتاب کی کئی نقلیں تیار کی جو گرجوں میں تقسیم کی۔ پادریوں سے کہا کہ وہ بھی اس کی نقلیں تیار کر کے آگے تقسیم کریں۔ چنانچہ اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا گوشے گوشے تک پہنچ گیا۔ مسلمان حکمران جو دراصل امیر تھے اندلس کے بادشاہ کہلانے لگے۔ انہیں پتہ ہی نہ چل سکا کہ ملک میں اسلام اور سلطنت اندلس کے خلاف کیا زہر پھیلایا جا رہا ہے۔ ایلوگیس شہر شہر گھوم گیا اور شاہ فرانس تک پہنچا۔ اس نے اسلام کی زوال اور سلطنت اندلس کی تباہی کو زندگی کا مشن بنا لیا تھا۔ اس کی یہ آواز ہر گرجے اور ہر گلی میں سنائی دیتی تھی، مذہب چھوڑ دو گے تو آگے والی نسلوں کو بھی مسلمانوں کا غلام بنا جاؤ گے۔ وقار اسے ملتا ہے جو اپنے مذہب کا وفادار ہے۔ مسلمانوں کی تباہی شروع ہو چکی ہے کیونکہ ان کے حکمرانوں نے اپنے اوپر جنسیت اور رقص و سرود کا نشہ طاری کر لیا ہے۔ ان کے دلوں میں تخت و تاج کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ وہ اپنی قوم کو اب دھوکے اور فریب دے رہے ہیں۔ ان کی قوم سے وہ عسکری جذبہ نکلتا جا رہا ہے جس نے انہیں آدھی دنیا پر غالب کر دیا تھا۔ اب ان کے بادشاہ قوم کو اس مقام پر لے آئے ہیں جہاں کوئی اور طارق بن زیاد پیدا نہیں ہوگا۔ اب یہ قوم بانجھ ہو چکی ہے۔ بادشاہی یوسف مسیح کی ہوگی، حکمرانی صلیب کی ہوگی۔ اور ایلوگیس نے جس تحریک کا ذکر کیا تھا اسے عربی زبان میں تحریک مولدین کہا گیا تھا۔ انگریزی میں اس تحریک کے کارکنوں کو رینیگیٹس کہا جاتا تھا، جس کے معنی وہ لوگ جنہوں نے تب اپنا مذہب ترک کر دیا ہو۔ مولدین کے معنی ہے دوغل لوگ۔ دوغلہ ان عیسائیوں کو کہا گیا تھا جو اندلس کے مسلمانوں سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے تھے۔ ان میں زیادہ تعداد ان کی تھی جو ذاتی مفادات کی خاطر مسلمان ہوئے تھے۔ کیونکہ حکومت مسلمانوں کی تھی، ان کی اکثریت قرطبہ، قلیطہ اور ملاقہ میں تھی۔ انہیں جب یہ ایلوگیس جیسے لیڈر مل گئے تو انہوں نے عیسائی مذہب میں واپس آنے کی بجائے مسلمان رہ کر اندلس کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھتے اور پکے مسلمان نظر آتے تھے، مگر درپردہ وہ عیسائی ہو گئے اور اسلام کی آستین کے سانپ بن گئے تھے۔ انہوں نے اسلام کش پروپیگنڈے کے علاوہ عربوں کے سلوک نے بھی اسلام سے مایوس کر دیا تھا۔ عرب ان نو مسلموں کو کمتر اور حقیر اور اپنی رعایا سمجھتے تھے۔ اسلام کی تعلیمات اور قرآن کے فرمان کے مطابق انہیں وہی عظمت ملنی چاہیے تھی جو عرب کے مسلمانوں کو حاصل تھی، مگر ایسا نہ ہوا۔ ان کی تحریک کو اسی لیے تحریک مولدین کہا گیا تھا کہ وہ دوغلے تھے، ظاہری طور پر مسلمان اور درپردہ عیسائی اور مسلمانوں کے دشمن۔ ایلوگیس کو ایک دست راست مل گیا تھا جس کا نام ایلیارو تھا۔ ان دونوں پہلے ایک عیسائی عالم مبلغ سینٹ زیوس کے پاس اور ایبٹ سپیراندیو کے شاگرد تھے۔ سپیراندیو نے اسلام کے خلاف ایک کتاب بھی لکھی تھی۔ عبد الرحمن ثانی کے دور حکومت میں عیسائیوں کی تحریک مولدین زور پکڑ گئی اور اندلس کا یہ بادشاہ موسیقی اور حسین عورتوں کی جنت میں مدہوش پڑا رہا۔ سلطانہ ملکہ تروب عبد الرحمن سے کہہ کے گئی تھی کہ وہ 2-3 دن اپنی جاگیر پر گزارے گی، لیکن وہ جس مقصد کے لیے گئی تھی وہ پہلے ہی روز پورا ہو گیا۔ وہ وہاں ایک ہی رات رہی اور یہ اس کی زندگی کی یادگار رات تھی۔ ایلوگیس میں زبان کی چاشنی اور کے علاوہ مردانہ حسن اور وقار کی بھی کشش تھی۔ سلطانہ کے دل کو وہ اچھا لگا، اس لیے بھی وہ اسے خوش رکھنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ بہت بڑی سازش میں شریک تھی جس میں اسے ایک ریاست انعام میں ملنے والی تھی۔ مگر وہ دیکھ رہی تھی کہ ایلوگیس نے اسے بھولے سے بھی اس نظر سے نہیں دیکھا جس نظر سے اسے دوسرے مرد دیکھا کرتے تھے اور جس نظر سے اسے عبد الرحمن نے دیکھا اور خرید لیا تھا۔ رات ایلوگیس وہیں سویا، اسے شہر کی تاریکی میں وہاں سے نکل جانا تھا
اس نے سلطانہ سے کہا تھا، میری گردن پر جلاد کی تلوار لٹک رہی ہے، میرا ہر لمحہ موت کے خطرے میں گزرتا ہے۔ باہر تمہارے شاہی محافظ پہرے پر کھڑے ہیں، انہیں میری اصلیت کا پتہ چل جائے تو سورج نکلنے سے پہلے مجھے ہلاک کر دیا جائے۔ میں نے شادی نہیں کی، میں کسی عورت کو بیوہ اور بچوں کو یتیم نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اپنے مقصد کی خاطر اپنے جذبات کو کچل ڈالا ہے۔ رات وہ الگ کمرے میں سویا۔ آدھی رات سے کچھ دیر بعد اس نے اپنے چہرے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے نہایت تیزی سے کمر بند سے خنجر نکالا۔ اگر سلطانہ بول نہ پڑتی تو خنجر اس کے سینے میں اتر جاتا۔ کیوں؟ ایلوگیس نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ سلطانہ، کیا خبر لائی ہو؟ تمہارے جذبات زندہ کرنے آئی ہوں ایلوگیس، سلطانہ نے اس کے بستر پر نیم دراز ہوتے ہوئے اور بازو سے گلے میں ڈال کر کہا۔ جو بات تم کہہ نہیں سکتے وہ میں جانتی ہوں، اپنے آپ کو یوں نہ جلاؤ ایلوگیس۔ ایلوگیس دھیمے سے ہنس پڑا، مگر اس کی ہنسی میں مسرت نہیں تھی۔ کہنے لگا، مجھے ان مردوں کے صف میں کھڑا نہ کرو سلطانہ، جو عورت کو ہی زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں۔ اگر تم نے میرے وہ جذبات زندہ کر دیے جو زندہ کرنے آئی ہو تو میرا جسم زندہ ہو جائے گا، روح مر جائے گی۔ مجھے اپنے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، نہ تمہارے جسم کے ساتھ۔ سلطانہ یوں پرے ہٹ گئی جیسے ایلوگیس نے اسے بڑے زور سے دھکا دیا ہو۔ کیا تم مجھے اپنے قابل نہیں سمجھتے؟ سلطانہ نے پوچھا۔ اگر تم اس قابل نہ ہوتی تو میں اپنا اتنا نازک اور خطرناک راز تمہیں نہ بتاتا، میں تمہیں محل نہ بھیجتا، ایلوگیس نے کہا۔ تمہیں میں اپنے دل میں، اپنی روح میں جگہ دی ہے۔ میں تمہاری عبادت کروں گا، اور جس کی عبادت کی جاتی ہے اسے پاک سمجھا جاتا ہے۔ میں تمہیں پاک رکھوں گا۔ یہی بات میں تمہیں سمجھا رہا تھا۔ عورت کو جسمانی طور پر یا تصوراتی طور پر جس نے اپنے آپ پر سوار کر لیا، وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا، وہ حیوان بن جاتا ہے جس پر ترقی اور کامرانی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ دروازے ہیں جو میں شاہ اندلس پر بند کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں بھی جسموں کے حسن اور اداؤں کا شکار ہو گیا تو میں اپنے اس عظیم مقصد سے ہٹ جاؤں گا جس پر میں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ تم عظیم ہو، سلطانہ نے کہا، اور اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا کر بولی، جو قربانی مانگو گے دوں گی، تمہاری عظمت کو خراج دوں گی۔ اور وہ خاموشی سے اس کمرے سے نکل گئی۔ اگلے روز وہ عبد الرحمن کے محل میں پہنچ گئی۔ عبد الرحمن کو توقع نہ تھی کہ وہ دوسرے ہی روز واپس آ جائے گی۔ سلطانہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، آپ کے بغیر ایک رات گزارنی مشکل ہو گئی تھی، میں اب آپ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ سلطانہ کے والہانہ پن کی اداکاری اور اس کے جسم کی بو نے عبد الرحمن کو مدہوش کر دیا۔ اس رات سلطان نے دربار کے موسیقار کو اپنے کمرے میں بلایا۔ عبد الرحمن کو اس نے اس کی منظور نظر کنیز کے حوالے کر دیا تھا۔ تمہاری آواز میں جادو ہے زریاب، سلطانہ نے آنکھوں میں خمار بھر کے اور آنکھیں زریاب کی آنکھوں میں ڈال کر کہا، اور میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ جب میں تمہارے سامنے ہوتی ہوں تو تمہاری آواز میں سوز کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ کیا یہ گستاخی ہے؟ زریاب نے پوچھا۔ نہیں، سلطانہ نے کہا، تم نے مجھے محسوس کر دیا ہے، مجھے تمہاری نشیلی آنکھوں سے بھی نغمے پھوٹتے نظر آتے ہیں۔ زریاب کو چونکہ معلوم تھا کہ سلطانہ عبد الرحمن کی خاص چیز ہے، اس لیے وہ جھجک رہا تھا، مگر بہت دیر بعد جب وہ سلطانہ کے کمرے سے نکلا تو اسے یقین ہو چکا تھا کہ سلطانہ عبد الرحمن کی نہیں، اس کی ہے، اور اسی کی محبت کو اپنے دل میں پال رہی ہے۔ اس رات کے بعد ان کی ملاقاتیں رازداری سے ہونے لگیں۔ ایک بار پھر سلطانہ نے عبد الرحمن سے کہا کہ وہ 2-3 دن کے لیے محل کی مقید فضا سے دور اپنی جاگیر پر گزارنا چاہتی ہے اور زریاب کو بھی ساتھ لے جائے گی۔ اس نے دل پر گھٹن اور صحت کی خرابی کا بہانہ ایسے انداز سے پیش کیا کہ عبد الرحمن نے اسے اسی وقت زریاب کے ساتھ روانہ کر دیا۔ رات ایلوگیس آ گیا۔ اس کے ساتھ سلطانہ کا خفیہ رابطہ تھا۔ زریاب سلطانہ کی محبت کے جال میں ایسا الجھ چکا تھا کہ اندلس کی حسین عورت اس کی سوچوں پر غالب آ گئی تھی۔ اس نے زریاب کے دل میں عبد الرحمن کے خلاف نفرت بھر دی تھی اور اسے کہا کرتی تھی، ہم مجبور ہیں زریاب، تمہارے نغمے خریدے گئے ہیں، میرا حسن بک گیا ہے، نہ تم بھاگ سکتے ہو نہ میرے لیے کوئی راہ فرار ہے۔ بھاگ کے جائیں گے کہاں؟ پکڑے جائیں گے اور مارے جائیں گے۔ اور سلطانہ نے اسے اشارہ دے دیا تھا کہ وہ اس کی اور اپنی نجات کا انتظام کر رہی ہے، اور ایلوگیس نام کا کسائی ان کی مدد کرے گا۔ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو سلطانہ کو ایک ریاست مل جائے گی اور زریاب کو وہ اپنے ساتھ رکھے گی۔ وہاں زریاب کا تعارف ایلوگیس کے ساتھ ہوا۔ سلطانہ کا رویہ زریاب کے ساتھ ایسا تھا جیسے ماں کا جذباتی رویہ اپنے اکلوتے بچے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ زریاب صرف گویہ اور موسیقار ہی نہ تھا، بلکہ غیر معمولی ذہانت اور فہم و فراست کا آدمی تھا۔ لیکن سلطانہ نے آسیب کی طرح اس کی عقل پر قبضہ کر لیا۔
اگر کچھ کسر رہ گئی تھی تو ایلوگیس نے پوری کر دی۔ زریاب ان کے ہاتھوں میں کھیلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان لوگوں کے طور طریقے اور تہذیب و تمدن کو بدل دو، ایلوگیس نے اسے کہا۔ جو قوم اپنی تہذیب و تمدن بدل دیتی ہے وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی، یا یوں سمجھو کہ وہ آزاد بھی نہیں رہ سکتی اور حکمرانی کے قابل بھی نہیں رہتی۔ میں جانتا ہوں کہ اس میں وقت لگے گا، کئی سال لگیں گے، لیکن کسی قوم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اگر ہم شاہ اندلس کو میدان جنگ میں للکاریں گے تو عرب سے مزید فوج آ جائے گی۔ شاہ اندلس عبد الرحمن کو جنگ میں شکست دینا آسان نہیں۔ سلطانہ اور ایلوگیس نے زریاب کو باتوں باتوں میں درباری گویے سے ایک ریاست کا بادشاہ اور سلطانہ کو اس کی ملکہ بنا دیا۔ سلطانہ نے زریاب کو 3 روز اپنی جاگیر پر رکھا۔ وہ بڑی دل فریب جگہ تھی، باغ تھا، پھول تھے اور روح افزا ہریالی تھی۔ سلطانہ اور زریاب نے 3 راتوں کا بیشتر وقت جاگیر کے باغ میں ایک دوسرے میں جذب ہو کر گزارا۔ سلطانہ کا طلسماتی حسن اور زریاب کے وجد آفرین نغمے محو اختلاط رہے، اور وہ جب واپس عبد الرحمن کے محل میں گئے تو زریاب کے خیالات، تصورات اور انداز بدلے ہوئے تھے۔ اس کی آواز محسوس تو پہلے ہی تھا، اب اس میں سلطانہ کی محبت نے ایسا تاثر پیدا کر دیا کہ سننے والے مسحور ہو کر رہ جاتے۔ پھر حالات وقت کی رفتار سے زیادہ تیزی سے بدلنے لگے۔ ایک رات عبد الرحمن کا وزیر اعلیٰ حاجب عبد الکریم بن عبد الواحد 2 آدمیوں کو ساتھ لیے سالار اعلیٰ عبید اللہ بن عبداللہ کے گھر گیا۔ اس نے سالار اعلیٰ سے کہا، ان 2 آدمیوں کو پہچانتے ہو نا؟ ہاں، کیوں نہیں، عبید اللہ نے جواب دیا، ہمارے مخبر ہیں، مخبری اور سراغ رسائی کے استاذ ہیں۔ سنو، یہ کیا خبر سناتے ہیں؟ حاجب نے کہا اور ان آدمیوں کو اشارہ کیا کہ وہ سنائیں۔ سالار محترم، ان میں سے ایک نے کہا، قرطبہ کے مضافات میں طلیطہ اور ملاقہ اور مدثرہ میں عیسائی مسلح بغاوت کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے نہایت خفیہ طریقے سے ان میں سے مسلمانوں کو بھی ساتھ ملا لیا ہے جو کچھ عرصہ پہلے عیسائی تھے۔ یہ لوگ دوغلے ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں اور درپردہ ہمارے خلاف لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ وہ جلدی یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ انہیں احساس ہے کہ وہ تعداد میں زیادہ ہوئے تو بھی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن وہ مرنے کا حلف اٹھا چکے ہیں۔ ان مخبروں نے سنایا کہ شاہ فرانس لوئی اس بغاوت کو ہوا دے رہا ہے اور عیسائی ریاست گھوتک مارچ کا حکمران برٹ ہارٹ اندلس کے سرحدی علاقوں پر حملہ کر کے جتنی زمین پر قبضہ کر سکا کر لے گا۔ یہ دونوں مخبر 9 مسلم عیسائیوں کے بحروب میں عیسائیوں سے جا ملے تھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ایلوگیس نام کا کوئی عیسائی ہے جو عیسائیوں کا خون گرما رہا ہے اور وہ باغیوں کا سرغنہ ہے۔ بغاوت کی آگ کئی جگہوں پر سلگنے لگی تھی۔ وزیر اعلیٰ حاجب عبد الکریم کو پہلے بھی بغاوت کی تیاریوں کی اطلاع ملی تھی۔ اس نے تو 2 بار عبد الرحمن کو باخبر اور خبردار کرنے کی کوشش کی، لیکن عبد الرحمن نے توجہ نہ دی۔ عبید بھائی، حاجب نے سالار اعلیٰ سے کہا، ہمارا امیر اور بادشاہ اگر یوں لاپرواہ ہو جائے تو ہمارا رویہ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھی لاپرواہ ہو جائیں؟ نہیں، سالار عبید اللہ نے کہا، سرزمین اندلس عبد الرحمن کی نہیں، یہ ان مردان حر کی سرزمین ہے جو عرب سے یہاں اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ وہ واپس اپنے گھروں کو اپنے عزیزوں کے پاس نہیں گئے تھے۔ یہ ہماری اور سلطنت اسلامیہ کی بد نصیبی ہے کہ اندلس کی حکمرانی ایک خاندان اور ایک گروہ کا ورثہ بن گئی ہے۔ یہ شاہی خاندان بن گیا ہے۔ انہیں اس ملک کے ساتھ اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ ان کی دلچسپیاں بادشاہت اور عیش و عشرت پر مرکوز ہیں۔ ملک کا اصل دشمن یہ حکمران طبقہ ہے جو خوشامدیوں کے نرغے میں بیٹھا حکومت کر رہا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ اس سرزمین کو کفر سے بچائیں۔ مجھے بھی بغاوت اور بیرونی حملوں کی اطلاعیں مل رہی تھیں، آج تم نے تصدیق کر دی ہے۔ اگر میرے مشورے پر عمل کرنا چاہو تو ہم دونوں امیر مملکت عبد الرحمن کے پاس چلتے ہیں۔ خیال میرا بھی یہی ہے، حاجب نے کہا، لیکن وہ ملکہ تروب اور اپنے موسیقار زریاب کے قبضے میں ہے۔ یہ جنات کا قبضہ ہے، یہ ایسا حصار ہے جس میں شاید ہم دونوں داخل نہ ہو سکیں۔ کوشش کریں گے، عبید اللہ نے کہا۔ کہو تو ابھی چلتے ہیں۔ حاجب اور عبید اللہ دونوں مخبروں کو ساتھ لیے عبد الرحمن کے محل میں چلے گئے۔ عبد الرحمن کو اطلاع ملی کہ وزیر اعلیٰ اور سالار اعلیٰ کسی ضروری کام سے ملنے آئے ہیں تو سلطانہ ملکہ تروب باہر آئی۔ وہ ایسے لباس میں تھی جس میں وہ اوریاں لگتی تھی۔ اس کے دلکش چہرے پر خفگی کے آثار تھے۔ کیا آپ لوگ دن کو دربار میں ان سے نہیں مل سکتے؟ سلطانہ نے رعونیت برے لہجے میں کہا۔ انہوں نے ابھی زریاب کو بلایا ہے، اس وقت شاہ اندلس نہیں مل سکتے۔ ہمیں اسی وقت ان سے ملنا ہے، عبید اللہ نے کہا۔ ہمیں حکم ان سے لینا ہے، تم سے نہیں۔ انہیں کہو ہم دونوں ان سے بات کیے بغیر نہیں جائیں گے، اور میں آپ دونوں کو ان سے نہیں ملنے دوں گی، سلطانہ نے گردن اکڑا کر کہا۔
حاجب عبدالکریم نے عبیداللہ سے کہا، کیا اس توہین کے بعد بھی تم یہاں کھڑے رہو گے؟ میں یہاں کھڑا نہیں رہوں گا، سالار عبیداللہ نے کہا، لیکن واپس نہیں جاؤں گا، اندر جاؤں گا۔ حرم کی ایک عورت اپنی زبان سے ملکہ بنی پھرتی ہے، مجھے اس کی خوشنودی اور خفگی کا کوئی پرواہ نہیں۔ شاہ اندلس کے خاص کمرے سے دریاب کی سریلی آواز سنائی دے رہی تھی اور ساز بج رہے تھے۔ ان مترنم آوازوں سے شاہ اندلس کی آواز ابھری، سلطانہ کہاں ہو؟ انہیں کہو کل آئیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری سیریز کی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔